ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا بڑا ہی پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے، کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ اس پیارے پیارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین، ہم قرآن پاک کی ایک سورت، اس کا کچھ تعارف لیتے ہیں اور اس کا نام رکھنے کی وجہ، اور اس میں کچھ مختصراً ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت، اس سورت میں کیا بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دو ٹیمیں، ٹیم اے ٹیم بی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں، نعت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں علم دین کا ڈھیروں خزانہ بھی ہمارے ہاتھ آئے گا۔ تو ہم تو ابتداً اپنے اس پروگرام میں آنے والے پیارے پیارے بچوں کو، مہمانوں کو ویلکم کریں گے اور کچھ تعارف لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہماری کلاس میں کون سے طلبہ ہیں۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد مصطفیٰ ہے۔ ماشاء اللہ، احمد مجتبیٰ بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مرحبا کہتے ہیں احمد بھائی، ماشاء اللہ، مرحبا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالاحد ہے۔ ماشاء اللہ، عبدالاحد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مرحبا کہتے ہیں عبدالاحد بھائی۔ چلیے ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سعد ہے۔ محمد سعد، ماشاء اللہ، سعد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مرحبا کہتے ہیں محمد سعد بھائی آپ کو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شایان ہے۔ محمد شایان، ماشاء اللہ، شایان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مرحبا کہتے ہیں محمد شایان بھائی آپ کو۔ چلیے جی آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ثنا خان اسلامی بھائی کون ہیں، کچھ ان کا بھی تعارف لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مسوان قادری ہے۔ محمد مسوان قادری، ماشاء اللہ، مرحبا کہتے ہیں محمد مسوان بھائی۔ چلیے جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ تعارف بھی ہوا۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنیں گے۔ آج جو درود پاک کی فضیلت سن رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اتنی پیاری درود پاک کی یہ فضیلت ہے، ہر مسلمان کی، عاشق رسول کی جو دل کی چاہت ہے، تمنا ہے، یا تمنا ہونی چاہیے، آج اس اعتبار سے ایک بڑی ہی پیاری درود پاک کی ایک ہم فضیلت بیان کریں گے۔ امید کریں گے کہ انشاءاللہ آپ یہ درود پاک کی فضیلت سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب تر، زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے بچوں، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب مل جائے، وہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو، تو یہ فضیلت انہی کو ملے گی جو دنیا میں رہ کر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے گجرے نچھاور کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں پیارے پیارے بچوں کو بھی یہ کہوں گا، دعوت دوں گا، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہر روز ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارا یہ معمول بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت پر یقین کامل ہے، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ انشاءاللہ ہمیں کل قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے بچوں، آج ہم جس سورت کے بارے میں سننے جا رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ انفال۔ کیا نام ہے؟ سورہ انفال۔ جی ہاں، سورہ انفال۔ اور سورہ انفال قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 میں ہے۔ کس میں پیارے بچوں؟ پارہ نمبر 9۔ جی ہاں، قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 میں۔ اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ انفال۔ جی ہاں، سورہ انفال۔ اچھا پیارے بچوں، اس سورت کو انفال کیوں کہتے ہیں؟ کیا انفال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا نام انفال کیوں رکھا؟ اس کے بارے میں اگر آپ کو نہیں معلوم، یا کسی کو معلوم ہے آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم، کوئی مسئلہ نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ سورہ انفال کو انفال کیوں کہتے ہیں؟ تو اگر آپ کو نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ سورہ انفال کو انفال، اس کا نام انفال کیوں رکھا۔ جی پیارے بچوں، سورہ انفال کا نام رکھنے کی وجہ، انفال نفل کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ نفل کی جمع۔ نفل کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے مال غنیمت۔ کیا ہے؟ مال غنیمت۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ انفال اس کی پہلی آیت میں ہی، یعنی مال غنیمت کے احکامات کے بارے میں جو مسلمانوں کے سوالات تھے ان کے جوابات اس سورت میں دیے گئے ہیں۔ اس مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ سورہ انفال۔ جی ہاں، سورہ انفال اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس سورت میں بیان کیا کیا ہوا ہے؟ اجمالاً مختصراً ہم چند باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ پیارے بچوں، اس سورت میں یعنی سورہ انفال کا اہم ترین جو ٹاپک تھا، اہم ترین مین ٹاپک جو ہے وہ ہے مال غنیمت کے احکامات۔ مال غنیمت کے احکامات یہ بیان ہوئے اس سورت میں، اور اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ماننے کا، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کا آرڈر دیا گیا اسی صورت یعنی سورہ انفال میں، اور خوف خدا کی فضیلت کو بھی اسی صورت میں یعنی سورہ انفال میں بیان کیا گیا۔ اچھا، ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنا، ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا، اللہ پاک پر ٹرسٹ کرنا، اس کا حکم بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ بدر کا واقعہ جو ہوا اس کو بھی اسی صورت سورہ انفال میں بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مجاہدین صحابہ اکرام ان کے فضائل کو بھی سورہ انفال میں بیان کیا گیا، اور اس صورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکامات ان کو بھی بیان کیا گیا۔ چلیے پیارے بچوں، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا۔ جی پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی آج دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو نعت خوان ثنا خوان اسلامی بھائی ہیں، محمد مسوان اتاری۔ دیکھتے ہیں جی آج ہمیں یہ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیا بات ہے جی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاء اللہ، جی سنائیے جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، برسانگی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برسانگی دیکھ کر ابر رحمت برسانگی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑی خاک ہو جائے جل جانے والے، بڑی خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمارے مسوان عطاری بھائی نے سنایا، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں کیا معنی ہے۔ پیارے بچوں، اس کلام میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے چمک۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ چمک۔ کوئی بتائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ چمک کس کو کہتے ہیں؟ اچھا آپ بتائیں گے جی۔ روشنی، روشنی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں پیارے بچوں؟ روشنی، جی ہاں، کس کو کہتے ہیں؟ روشنی، روشنی کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے ابر رحمت۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ابر رحمت، ابر رحمت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا بادل۔ کیا ہے؟ رحمت کا بادل، جی ہاں، رحمت کا بادل، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے بدوں۔ کیا ہے؟ بدو، بدوں۔ کوئی بتائے گا بدوں کس کو کہتے ہیں؟ جی، برے لوگ جو ہوتے ہیں، بدوں، برے لوگ یا گناہگاروں کو کہیے، ان کو بدوں کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واللہ۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ واللہ، اللہ۔ پیارے بچوں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ اچھا،
ایک لفظ استعمال ہوا پیارے بچوں چشم عالم. چشم عالم اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہری نظر. ظاہری نظر اور ظاہری آنکھوں سے دیکھنا, یعنی جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں نا, ظاہری آنکھ سے دیکھنا, اسے کہتے ہیں چشم عالم. کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ جی ہاں. اچھا, یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے چرچا. کیا؟ چرچا. وہ کہتے ہیں شہرا. کس کو کہتے ہیں؟ شہرا. کسی کا کہتے ہیں اس کا شہرا بہت ہے, مطلب اس کا چرچا بہت زیادہ ہے, اس کا ذکر بہت زیادہ ہے. ایک لفظ استعمال ہوا ہے خاک. کیا؟ کون بتائے گا خاک کا معنی؟ بڑا آسان ہے جی. مٹی. ماشاءاللہ, خاک کا معنی انہوں نے صحیح بتایا, مٹی کو کہتے ہیں. اور پیارے بچوں اس کی کچھ وضاحت سن لیتے ہیں. پہلا جو شعر استعمال ہوا ہے پیارے بچوں, اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے, جتنی بھی چمکدار چیزیں ہیں, جتنی بھی چمکدار چیزیں ہیں, سب کو روشنی اور سب کو چمک جو ملی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سے ملی ہے. سبحان اللہ. آپ ہی سے ملی ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دل کو بھی, میرے دل کو بھی چمکا دیجئے, میرے دل کو بھی چمکدار کر دیجئے, میرے دل کو بھی چمکا دیجئے. سبحان اللہ. اور اس سے اگلا جو شعر استعمال ہوا ہے اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو دیکھ کر رحمت کا بادل ہم پر نہیں برستا. یعنی کہ رحمت کا بادل جو ہے وہ ہم پر نہیں برستا. کس وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت کے بادل کو حکم ارشاد فرمائیے, آپ رحمت کے بادل کو حکم ارشاد فرمائیے کہ ہم گناہگاروں پر ابر رحمت, ہم پر ابر رحمت برسے, ہم پر رحمت برس جائے. تو آپ یا رسول اللہ رحمت کے بادل کو حکم ارشاد فرمائیے کہ ہم پر یہ رحمت کا بادل کیا ہو جائے؟ برسنا شروع ہو جائے. کیا ہونا شروع ہو جائے؟ برسنا شروع ہو جائے. اگلے شعر میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. اور کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر, آپ زندہ ہیں, زندہ ہیں. پھر کہا 2 مرتبہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. 2 مرتبہ قسم آپ کھاتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں, اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں. مگر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مگر میری آنکھوں سے آپ چھپے ہوئے ہیں. مگر میری آنکھوں سے آپ چھپے ہوئے ہیں, یعنی میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں, میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ جو آپ کو دیکھ سکے. وگرنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اچھا, آخری شعر جو ہم نے سنا ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اس شعر میں اللہ اکبر اعلی حضرت امام اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ ذکر جو ہے نا اب تک نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک ہوتا رہے گا. کب تک ہوتا رہے گا؟ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا رہے گا. لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے سے, ان کا ذکر کرنے سے جلتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ جلتے ہیں ان کا ذکر کرنے سے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جلتے ہی رہیں بلکہ جل جل کے مٹی ہو جائیں, جل جل کر مٹی ہو جائیں, لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ کیا شعر ہے جی؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی, ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے
ایک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق۔ جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ کتاب کھول لیجئے، اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ 2 حصہ دوم ہے، دوسرا حصہ ہے۔ آپ کے پاس مدنی چینل کے ناظرین اگر یہ کتاب اویلیبل ہے تو آپ ضرور اس کو کھول کر ہمارے ساتھ ہمارے سبق میں شریک ہو جائیے۔ چلیے جی، پیج نمبر ہے 39، پیج نمبر ہے 39، کھول لیجئے پیارے بچوں۔ ولیوں کے سردار کون ہیں؟ جی سوال ہے ولیوں کے سردار کون ہیں، بڑا ہی پیارا سوال ہے، چلیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ جی عبدالاحد بھائی۔ تاجدار بغداد حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، تاجدار بغداد حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے جی محمد شایان بھائی، اگلا سوال آپ پڑھیے۔ کیا موجود دور میں بھی کوئی موجودہ دور میں جی کیا موجودہ دور میں بھی کوئی یادگار اسلاف یادگار اسلاف، یادگار اسلاف شخصیت ہے؟ جی کیا موجودہ دور میں، آج کے دور میں کوئی یادگار اسلاف شخصیت ہے؟ چلیے اگر ہے تو کون سی ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ جواب سنتے ہیں۔ جی آپ پڑھیے۔ جی ہاں، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت البرکاتہم العالیہ دامت برکاتہم العالیہ برکاتہم العالیہ موجودہ دور کی یادگار اسلاف شخصیت ہیں۔ جی موجودہ دور کی یادگار اسلاف شخصیت ہیں، موجودہ دور کی یادگار اسلاف شخصیت ہیں۔ جی ہاں، سیدی امیر دعوت اسلامی محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ آج کے اس دور کی یادگار اسلاف شخصیت ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، خود بھی وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی مدنی چینل کے ناظرین امیر اہل سنت سے وابستہ کیجئے۔ یہ بڑا ہی پیارا ماحول دعوت اسلامی کا، دینی ماحول، کہ جو بچپن سے ہی ہماری دینی تربیت کرتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارے بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے اور بچپن سے ہی جب ان کی دینی تربیت ہوتی رہے گی، انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو علم دین کا خزانہ ہوگا، عاشقان رسول ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، اولیاء اکرام کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت بھی ان کے سینوں میں ہوگی۔ انشاءاللہ اچھی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہمارے بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے ملک و ملت کا مستقبل ہیں، بہترین ثابت ہوں گے۔ اس لیے خود بھی وابستہ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا